سوچ ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور جدید سائنس کا تعلق اور قرآن کی بیان کردہ نشانیوں کے بارے میں ذکر کریں گے، اور کیوں گورے سائنسدان قرآن کے آگے اپنا سر جھکا چکے ہیں، اور قرآن کی ایسی دو آیات کون سی ہیں جس نے آئنسٹائن کو پاگل کر دیا تھا۔ ان تمام سوالات کا جواب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، قرآن اور سائنس یا جدید دور اور سائنس اسلام اور سائنس کے آپس میں ربط یا کوارڈینیشن کو کہا جاتا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام اور سائنس میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور اس کا جیتا جاتا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید جس پر پورے دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، سائنس کے ریلیٹڈ 1000 سے زائد آیات میں گفتگو کرتا ہے، اور یہ ایسی آیات ہیں جو آج کی نہیں بلکہ 1400 سال پہلے کی ہیں، لیکن آج کی جدید سائنس اسے قبول کرنے پر مجبور ہے۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ نشانیوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، جس میں سے 1000 سے زائد سائنس کے متعلق بات کرتی ہیں، یعنی ان میں سائنسی معلومات موجود ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے بارے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ دنیا اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ سب سے پہلے یہ ایک بہت بڑی کمیت میں تھی، اور پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا، جس کا نتیجہ کہکشاؤں کی شکل میں ظاہر ہوا، اور پھر یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند میں تقسیم ہو گئے، اور اس بات کو ماہر فلکیات وسیع طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس بگ بینگ کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں آیا ہے، اور کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے اسے پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر زندہ چیز کی نمود پانی سے کی۔ کیا وہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان الفاظ میں بہت آسان طریقے سے کائنات کی تخلیق کے متعلق آگاہ کر دیا کہ جن سوالات کے جوابات انسان برسوں سے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ ایسے ناپے تولے انداز میں بیان کر دیے گئے جن کو دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور تو اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دیکھنے والے لوگ کون ہیں۔ دوستو، سائنس کا ماننا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کائنات کی ہر چیز ایک لاموجود حالت میں پائی جاتی تھی۔ سائنس کی زبان میں اسے صفر حجم یا لامحدود کثافت کے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس صفر حجم سے ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے 1 سیکنڈ کے 1,00,000ویں حصے میں یہ کائنات بے شمار اور لامحدود انداز میں پھیل گئی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں مادہ توانائی اور وقت آزاد ہوا، کشش ثقل وجود میں آئی، اور مادہ دھماکے کی وجہ سے منتشر ہوتا ہوا، پھیلتا ہوا اپنے مرکز سے دور ہوتا گیا، اور اس مادے کے بڑے بڑے ٹکڑے، بڑے بڑے گروہ کہکشاؤں کی صورت اختیار کر گئے۔ دوستو، بگ بینگ ہونے کا خیال آج سے 11 سے 20 ارب سال قبل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جبکہ محتاط اندازے کے مطابق بگ بینگ کا ظہور آج سے 14 ارب سال پہلے ہوا تھا۔ یہ بڑے ٹکڑے دراصل ہائیڈروجن کے بنے گیسی گروہ تھے جو دھماکے کے بعد مرکز سے دور پوری طاقت سے جلنے لگے۔ اس جلنے کے نتیجے میں ہیلیم گیس پیدا ہوئی، اور ان کی کثافت میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ جلنے والی ہیلیم اور ہائیڈروجن کی راکھ کاربن بن کر اسے ٹھوس شکل میں تبدیل کرنے لگی۔ یوں یہ آگ کے بڑے بڑے گولے انتہائی طاقتور کشش شکل کے ساتھ ستاروں کی شکل میں وجود میں آ گئے، جن میں سے ایک ستارہ سورج ہے جو ہماری زمین کا مرکز ہے، اور اس کی کشش کی بدولت اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے مادے کے ٹکڑے گردش کرنے لگے، جسے ہم سیاروں کی شکل میں جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک سیارہ یعنی زمین ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں۔ دوستو، 1925 میں ایک امریکی ماہر طبیعیات ایڈن ہبل نے اس عمل کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا تھا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن یہ جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے، اس بات کا ذکر قرآن پاک میں پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ قرآن میں کائنات کی فطرت اور خاصیت کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے ایک بڑی قوت سے بنایا، اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ان آیات کو سن کر آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں نازل ہوئی، اپنے اندر اس قدر سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہے کہ سائنس کے متعلق ہر ایک بات درج ہے جو آج سچ ثابت ہو رہی ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک سچا قرآن کا معجزہ سناتے ہیں جس نے ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، اور اسے اپنے جسم کے اندر شہد میں تبدیل کرتی ہے، اور اسے اپنے چھتے میں بنے خانوں میں بھر دیتی ہے، لیکن انسان کو پہلے یہ پتا نہیں تھا کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے، لیکن یہ حقیقت 1400 سال پہلے ہی قرآن میں بیان کر دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ
کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ دوستو، سائنس نے حال ہی میں اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ شہد میں زخموں کو ٹھیک کرنے کی خصوصیات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور یہ نرم اور لذیذ دوا کا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں روسیوں نے بھی اپنے زخمی فوجیوں کے زخم کو ڈھانپنے کے لیے شہد کا استعمال کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہد میں وٹامن کے بھی پایا جاتا ہے اور زخموں کو ٹھیک کرنے کی طاقت بھی بھرپور پائی جاتی ہے، اور شہد زخموں کے نشانات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ دوستو، قرآن میں شہد کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے اسے صدیوں بعد سائنسدانوں نے تجربے اور مشاہدات سے حاصل کیا ہے۔ دوستو، پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ درد کو محسوس کرنا صرف اور صرف دماغ پر منحصر ہوتا ہے، اور سائنس نے جب ترقی کی اور دریافت کیا کہ جلد میں درد کو محسوس کرنے والے آلے ہوتے ہیں، یعنی سینسر ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو انسان درد محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جلد کے ان سینسر کے بارے میں بیان فرما دیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور انہیں یقیناً ہم آگ میں جھونکیں گے تو ان کے بدن کی کھال گل جائے گی، تو اس کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو پورا کرنے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ تو دوستو، ان سارے حقائق کو جاننے کے بعد بھی اگر کوئی انسان کہے کہ سائنس مذہب کے بغیر کچھ نہیں، تو یقیناً وہ پاگل ہی ہوگا۔ جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیات 23 اور 24 میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوستو، یہ آیات اس وقت نازل کی گئی جب عربی زبان پر بڑا ناز تھا، تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ، لیکن آج تک اللہ کے اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا اور نہ ہی کبھی کوئی کر سکے گا، اور یہی دو آیات تھیں جو آئنسٹائن کے قول کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی قرآن کی بہت سی آیات سائنس پر بات کرتی ہیں، لیکن ان سب کو بیان کرنے سے ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سائنس نے آج تک جو بھی ترقی حاصل کی ہے اسے قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا، اور آگے سائنس جو بھی ترقی کرے گی اس کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہوگا۔ بس انسان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر دور کے انسان کو لگے گا کہ قرآن ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن انسانی زندگی کا مکمل ضابطہ حیات بیان کرتا ہے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے خیالات کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔